الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم احباب وقار 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
کہ وصال پاک اور آپ کے عرس پاک کا دن ہے، تو اس لیے اس پورے مہینے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنا یہ اہل ایمان کی علامت ہے، اہل سنت کی علامت ہے۔ جہاں ہم حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہاں ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائد جناب صدیق اکبر جو یار غار مصطفیٰ ہیں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، چونکہ ہم اہل سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے مدار میں رہنے کی توفیق بخشے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کمپنی جب چیز بناتی ہے تو اس کے اوپر لکھتی ہے کہ جملہ حقوق محفوظ ہیں، کہ کوئی دوسرا اس جیسی چیز اس نام پہ نہیں بنا سکتا۔ تو اگر اس پہ کوئی اور چیز اس نام سے بن جائے تو پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ دو نمبری۔ تو دو نمبری ہر کام میں ہوتی ہے، ہر معاملے میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ اور ذہن یہ ہے کہ جو ہمارے مسلک میں رہتے ہوئے دو نمبری کرے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ہم اس کو معاف کریں گے۔ تو اس لیے اہل سنت کے مذہب میں رہ کے اگر زندگی گزارنی ہے تو پھر اہل سنت کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا پڑے گا، اور ان تعلیمات میں کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کچھ لوگ بعض لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، ان سے مالی معاونت حاصل کرنے کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن حضرت صدیق اکبر کا ذکر نہیں کرتے، اور جہاں صدیق اکبر کے ماننے والے ہوں وہاں صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی کا ذکر نہیں کرتے۔ لیکن ہم اللہ کے فضل سے علی کا ذکر بھی کرتے ہیں، ابو بکر کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ حضرت ذیبکار آج میں آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا نا، اسے سفر ہجرت کہتے ہیں، اس کی چند جھلکیاں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کی عظمت اور شان کیا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ حضرت مولا علی کے ہوتے ہوئے مصلی پہ حضور نے انہیں کھڑا کیا اور علی سے پیچھے نمازیں پڑھوا کے یہ بتایا کہ کوئی اختلاف نہ کرے۔ علی نے اختلاف نہیں کیا تو اور کوئی کیسے اختلاف کر سکتا ہے، یا اس کے اختلاف کی حیثیت کیا ہے؟ یہاں لوگ یہ بھی جواب دیتے ہیں جی وہ چونکہ سیاسی طور پہ حضرت صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام نے آگے کیا تھا، روحانی طور پہ حضرت علی ہی خلیفہ تھے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ممبر ہے نماز امامت کا جو منصب سمجھ آ رہی، یہاں پہ عمران خان جماعت کرا سکتا ہے؟ میاں نواز شریف چلے، میاں شہباز شریف چلے، اور جو نئی نئی کمپنیاں آ رہی ہیں وہ کرا سکتے ہیں جماعت؟ نہیں کرا سکتے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ اس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ بھائی ہم آپ سے سیاسی تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ آپ میں تو شرائط ہی پوری نہیں۔ تو مصلی پہ اللہ کا نبی اگر کھڑا کرے تو یہ سیاست نہیں، یہ روحانیت ہے۔ اور پھر مصطفیٰ نے خود پیچھے کھڑے ہو کے یہ بتایا کہ میری صدیق ہٹنے لگے تو کہا ابو بکر کھڑے رہو۔
ذہن خراب کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا میرے بھائی. میں اکثر آپ سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ 1000 کتاب اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ جائے، اگر کسی کتاب کا نام بھی نہ آتا ہو تو یہی کہنا شروع کر دے کہ جو پہلے گزر چکے ہیں سارے غلط تھے، میں ٹھیک ہوں. تو ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ اس کے پیچھے بھاگ پڑیں گے. تو اگر اہل سنت کے مدار میں رہنا ہے تو اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا کہ اس میں یہ فیصلہ علی المرتضیٰ ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ذی وقار سفر ہجرت شروع کرتے ہیں. سفر تو میرے مصطفیٰ کے 2 ہی ہیں. حضور کے سفر کتنے ہیں؟ 2 ہیں. ایک سفر ہجرت ہے اور ایک سفر معراج ہے، اور یہ دونوں ہی سفر اپنی مثال آپ ہیں. اللہ اکبر. کسی بھی سفر کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ساتھ معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، سواری کی ضرورت ہوتی ہے، صاحب کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ساتھ ہو تو سفر محفوظ بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے. سفر معراج کے لیے سواری بھی اس کا انتخاب بھی کیا گیا اور صاحب کا انتخاب بھی کیا گیا. سواری براق اور صاحب جبریل امین. بات ذرا توجہ سے آپ نے سماعت فرمانی ہے کہ سفر معراج کے لیے سواری براق، سفر کرنا ہو تو سواری کی ضرورت ہے، تو ساتھ صاحب کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ آپ دور جا رہے ہیں تو یہ بندہ ذرا ساتھ لیتے جائیں. تو سواری براق ہے. براق نبی تھا یا نور نظر، یہ گیا وہ گیا نہاں ہو گئے. اللہ اکبر. اور صاحب کون ہے؟ جو سارے نوریوں کے سردار ہیں. سفر معراج ہے، نوریوں کے سردار حضور کے ساتھ ہے. لیکن اس سفر میں جو سفر ہجرت ہے، اس میں صاحب بھی وہی ہے، سواری بھی وہی ہے. صاحب بھی وہی، سواری بھی وہی. صاحب بھی صدیق اکبر ہے اور سواری بھی سمجھے نہیں بات. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. ادھر حضور کو سوار جبریل کر رہے ہیں براق کے اوپر، وہ مخلوق ہے، اور ادھر صدیق عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہوں اور رستہ دشوار ہے، تو میں آپ کو اٹھا کے غار ثور تک لے چلوں. غار ثور تک لے چلوں. اب سوال یہ ہے کہ غار ثور تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلے. جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوا کہ مکڑی نے جالا بنا رکھا تھا اور اسی طرف میں جو تھی کبوتری، اس نے انڈے دیے ہوئے تھے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو کافر پیچھے سے آئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ جالا کھڑا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، یہاں سے گزر کے نہیں جا سکتے. بعض نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کی آمد آپ کے داخل ہونے کے بعد یہ جالا بنا، لیکن بعض یہ لکھتے ہیں کہ یہ جالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے اس مکڑی نے بنایا ہوا تھا، اور اس کبوتری کی نسلیں وہاں انڈے دیتی رہی.
اگر جالا پہلے کا بنا ہوا، کافروں نے کہا کہ یہ جالا تو پہلے کا بنا ہوا ہے، بہت پرانا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، اس مکڑی نے اس کو بناتی رہی، تبدیل کرتی رہی، وہ یہاں سے کیسے گزرا؟ وہ اتنا بڑا جالا کہ جس کو مکڑی 1 سال بھی لگی رہے تو اتنا مضبوط نہیں بنا سکتی۔ تو فرمایا کہ مصطفیٰ وہاں سے گزرے ہیں لیکن جالا ٹوٹا نہیں ہے، جالا ٹوٹا نہیں ہے۔ میں اس کی مثال آپ کے گوش میں اپنے گاہکوں کے لیے کہ یہ عینک ہم لگاتے ہیں نا تو آنکھ سے نور نکلتا ہے، شیشے سے کراس ہوتا ہے کوئی نہیں، شیشہ ٹوٹتا ہے کوئی نہیں، آپ تک پہنچتا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گزرے اس جالے سے تو نور کے گزرنے سے جالا ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ جواب ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ یہ جالا پہلے کا بنا ہوا تھا۔ اب سوال یہ جناب، کیونکہ نور جو ہے وہ لطیف ہوتا ہے، لطافت اس میں ہوتی ہے۔ اچھا نبی علیہ السلام تو گزرے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضور نور ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بشریت کا انکار کر رہے ہیں۔ بشریت نہ ہو تو ہمیں یہ دین کہاں سے ملتا؟ چلے حضور علیہ السلام تو گزر گئے، لیکن صدیق اکبر کیسے؟ صدیق کیسے؟ وہ تو نور نہیں ہے۔ آئیے اس پہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں پیش کر کر رات گزر گئی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر ہوگی، عرض کیا اللہ کے محبوب گھر جانا ہے، رات اندھیری ہے، رات اندھیری ہے، گھر جانا ہے۔ فرمایا قتادہ جاؤ ایک لکڑی توڑ کے لے آؤ۔ حضرت قتادہ گئے، لکڑی توڑی، رسول کریم علیہ السلام نے اس طرح لکڑی کو ہاتھ میں پکڑا، فرمایا لے جا، چھوڑنا تھا کہ لکڑی روشن ہوگی، لکڑی روشن ہوگی۔ حضرت قتادہ باہر گئے تو دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ یہ روشنی تارج کہاں سے لے کے آئے؟ حضور نے ہاتھ لگایا، روشن ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر ہم، فرمایا میں نبی کی اجازت کے بغیر تم بھی لکڑیاں لے آؤ تو میں کہتا ہوں۔ لکڑیاں لاتے گئے، لکڑی کے ساتھ لکڑی لگاتے گئے تو سب روشن ہو۔ اگر لکڑی رسول کریم علیہ السلام کے نور سے روشن ہو سکتی ہے تو جس نے کندھوں پہ اٹھا کے، نہیں سمجھا، جو کندھ جس کو ہاتھ لگ جائے مصطفیٰ کا کپڑے کو آگ نہ جلائے، تو صدیق رسول پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے بار نبوت کو اٹھا کے لا رہے ہیں، تو کیا وہ نور کے ساتھ ملے لکڑی نور بن جائے تو صدیق نور نہ بنے؟ لیکن یہ سودا اپنوں کے لیے ہے، بات سمجھئے کوئی نہیں، یہ ماننے والوں کے لیے سودا۔ بھایا وہ جالا جو ہے صدیق بھی گزرے، مصطفیٰ بھی گزرے، لیکن جالا ٹوٹا نہیں، ورنہ مکڑی 1 سال میں بھی اتنا گہرا اور اتنا موٹا جالا بنا سکتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں پہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پہنچتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے غار کو پہلے کہا محبوب ٹھہرے ذرا، پہلے مجھے اندر جانا ہے۔ اندر گئے، جا کے دیکھا بڑے سوراخ تھے، ہر سوراخ کو بند کیا، اپنی چادر پھاڑ سارے سوراخ بند ہوئے، ایک سوراخ رہ گیا، میں یہاں اپنے محبوب میں بیٹھوں گا، محبوب میرے گود میں سر مبارک رکھیں گے اور میں اس سوراخ کو تو اپنی ایڑی سے بند کر لوں گا، اس سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب سارے سوراخ کو بند کر کے اپنی جھولی کو بستر بنا کے کائنات کے والی حبیب کو سلا کے ان کا سر اپنی گود میں رکھ کے صدیق رشک کر رہے ہیں، دنیا والوں ہے کوئی میرے اور علی کے علاوہ کہ جس کی گود میں سر مصطفیٰ ہو، جس کی گود میں سر مصطفیٰ ہو؟ اللہ اکبر۔ اب امام راضی فرماتے ہیں
کہ وہ جو عاشق تھا وہ بھی ادھر سے آیا، اس نے بھی اچھا خوب زور لگایا، لیکن صدیق نے بھی پاؤں نہ ہٹایا کہ تیری محبت اپنی جگہ، میرا عشق اپنی جگہ، میں تو سب کچھ لٹا کے یہ جلوہ نصیب ہوا ہے۔ اس نے بھی زور لگایا، اس سانپ نے بھی۔ پہلے وہ حضرت صدیق اکبر کو گدگدی کرتا رہا کہ شاید پاؤں پیچھے ہٹا دے، لیکن جہاں سے اس کا عشق جہاں پہ ختم ہوتا ہے، صدیق کا ابو بکر کا تو شروع ہوتا ہے۔ کس کا؟ ابو بکر کا شروع ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابو بکر کا کیا معنی ہے؟ کیوں یہ آپ کے علم بتا دیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تسبیح کرو اللہ کی صبح اور شام۔ تو صبح جو اللہ کی تسبیح کرے، تو جس کی آنکھ سب سے پہلے کھلے، مؤذن اذان پڑھے، جس کی آنکھ سب سے پہلے کھلے اسے بکر کہتے ہیں۔ سمجھے اسے کیا کہتے ہیں؟ بکر کہتے ہیں۔ بکراتن یہ اس سے نکلا ہے، اسے بکر کہتے ہیں۔ پورے کفرستان عرب میں جب توحید کی اذان مصطفیٰ نے دی تو جس نے سب سے پہلے آنکھ کھولی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کفرستان عرب میں جب میرے مصطفیٰ نے توحید کی اذان دی، اللہ کا نام لیا، تو جس کی آنکھ سب سے پہلے کھلی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ تو بکر کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پہلے اپنی آنکھ کھولے اور سب سے پہلے جلدی سب سے پہلے حکم مانے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دعوت توحید دی تو سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ ابو بکر۔ اس لیے صدیق کو ابو بکر کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والا۔ بڑوں میں سب سے پہلے، بزرگوں میں حضرت صدیق اکبر بڑوں میں، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، بچوں میں مولا علی حضور کے گھر میں رہتے تھے، کیونکہ ہم نے علی کا ذکر بھی ساتھ چلانا ہے نا کہ کوئی فتنہ نہ رونما ہو جائے۔ اگرچہ علی کا ذکر کرنے والے ابو بکر کے ذکر کو کم چلاتے ہیں، لیکن ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے، اور ان کی تعلیمات وہ ہیں جو رسول پاک کے صحابہ کرام کی ہیں کہ جہاں صدیق کا ذکر ہو وہاں علی کا ہو۔ اور آپ یہ دیکھ لینا، محفلوں میں جاتے ہو، مجلسوں میں جاتے ہو، جہاں بھی جاتے ہو، نقیب ہو، خطیب ہو، نعت خواں ہو، جو بھی ہو، اگر صحیح فکر والا دیکھنا ہو تو جہاں علی کا ذکر کرے گا ابو بکر کا بھی کرے گا، جہاں ابو بکر کا کرے گا علی کا بھی کرے گا۔ جہاں اکیلا ابو بکر کا ذکر سنو علی کا نہ سنو، ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور جہاں علی کا ذکر سنو ابو بکر کا نہ سنو، ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحابہ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اب جناب وہ آیا ادھر سے، اس نے کہا ابو بکر پاؤں پیچھے ہٹا، ایسے آسے عمر گزاری، پتہ نہیں آسے آسے کے ایسے آسے، چلے ایسے آسے بھی ٹھیک ہے، ایسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں۔ وہ سانپ کہہ رہا ہے اور میاں محمد بخش اپنی بولی میں کہہ رہے ہیں، ایسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، اج مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، آیاں جدوں باراں، اج مالی
ماننا ابو بکر آج اس شجر نبوت کی آبیاری خدمت میں تم ہو. مناسبت ذرا آج مالی آج اس گلشن نبوت کے مالی تم ہو. اج مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں. ابو بکر پاؤں ہٹا. لیکن جواب کیا ہے؟ نا بھائی اگر میں نے پاؤں ہٹایا تو میرے مصطفیٰ کو تکلیف دے گا، ڈس لے گا، تو ڈس لے گا، حضور کو اذیت ہو. لیکن وہ پھر سے عجیب منظر بن گیا. معشوق ایک ہے عاشق دو، نظارہ ایک ہے ناظر دو، محبوب ایک ہے محب دو. ہٹا صدیق پاؤں پیچھے، فرمایا جان بھی دے دوں گا لیکن پاؤں پیچھے نہ ہٹاؤں گا. کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی برا، کروں کیا کرو جان. فرمایا صدیق پاؤں پیچھے ہٹا. نہیں ہٹاؤں گا. خبر اسے بھی تھی یہ منظر موقع ہاتھ سے چلا گیا تو دوبارہ نصیب نہیں ہوگا. رکھ کے ڈنگ جو چلایا کیونکہ مر سکتا ہوں پر دیدار مصطفیٰ کے بغیر رہ نہیں سکتا. ڈنگ جو چلایا درد ہوا صدیق کو، آنکھوں سے آنسو زاروں کی تار. یہ آنسو یہی سنا یہی پڑھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں روئے کہ آپ کو سانپ نے ڈس لیا، لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے. آئیے سورہ یوسف پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. سمجھ آئی؟ نہیں. عورتوں کو پتا چلا یوسف بڑے حسین ہیں، یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہیں، اور حسن ان کا یہ ہے کہ جو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اب پروگرام بنایا گیا زلیخا نے کہ اپنے یوسف کو ذرا سہیلیوں کو دکھاؤ. تو صحیح مختلف روایات میں کہ 30 عورتیں تھیں. کتنی تھی؟ 30 عورتیں جن کو بلایا گیا. ان کے سامنے اعلیٰ کھانے رکھے گئے، پھل رکھے گئے، فروٹ رکھے گئے. کہا کہ یہاں سے میرا سرتاج گزرے گا، دیکھ لینا. حضرت یوسف کو تیار کیا گیا. نبی ہر وقت تیار ہی ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. نبی جو ہوتے ہیں انہیں میک اپ کی ضرورت ہے نہیں ہوتی. اللہ نے انہیں جو حسن دیا ہوتا ہے نا اس کا ثانی کوئی نہیں ہوتا. آپ ذرا توجہ فرمانا. یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا. مشہور بات سنی ہوئی آپ نے. اب عورتوں کے سامنے نعمتیں تھی، کھانے تھے کہ ان کی پوری توجہ. جس سے ہمارے سامنے کوئی اچھا کھانا آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں پھر
سب ہی اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. اور کسی انسان کے صبر کو، اس کے لالچ کو چیک کرنا، اچھا کھانا سامنے رکھے کملے ہو جاتے ہیں، کملے جیسے کبھی ملا نہیں. کھلانے والے کو تو ثواب ہوتا ہے نا جی، کھلانے والے کو ثواب ہوتا ہے، لیکن کھانے والے کو بھی ذرا احتیاط سے صبر سے کام لینا چاہیے. اب ان کی پوری توجہ انگلیاں، یعنی ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور بڑی تیز دھار اسپیشل چھریاں منگوائی گئی اس نے یوسف دکھانے کے لیے. فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن. جب حسن یوسف سامنے آیا، قرآن کہتا ہے وقطعنا ایدیہن، کاٹ لی انگلیاں یا ہاتھ، ایدیہن ان عورتوں نے، یعنی چھری چلنی سیب پہ یا کسی اور پھل پہ یا اور کھانے پہ تھی یا گوشت کے ٹکڑے جو بھی تھا اس پہ چلنی تھی، لیکن وہ اس طرح یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہی رہ گئی. ہاتھ ان کے وقطعنا، قرآن کہتا ہے وقطعنا ایدیہن، ان کے ہاتھ کٹ گئے. روئی کہ کوئی نہیں، پیٹی، چیخی، کیونکہ جس نے چیخنا چلانا ہوتا ہے وہ ہاتھ کٹتے وقت ہی چیختا ہے. اس نے یوسف آیا سامنے، 30 عورتوں نے اپنے ہاتھ لیے کاٹ، نہ کوئی آنسو نہ کوئی چیخو پکار. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کسی نے پوچھا بی بی یہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے؟ خبردار، کیونکہ جو پاکیزہ عورت ہوتی ہے نا وہ اپنے خامن سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں کہتے. جو پاکیزہ مرد ہوتے ہیں اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو خوبصورت نہیں کہتے. اللہ، تو کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبردار بند کرو زبان اپنی. یوسف علیہ السلام حسین تھے، میں مانتی ہوں وہ حسین تھے، لیکن میرے محبوب سے بڑھ کے نہیں، میرے نبی سے بڑھ کے نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کے ہاتھ کٹ گئے تھے نا، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی نا تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتی. میرے نبی، میرے محبوب کے حسن کا یہ عالم. اب بیٹی کس کی ہے؟ اب مناسبت دیکھے کتنی ہے. اگر مصر کی عورتوں کے سامنے حسن یوسف ہو، حسن یوسف ہو، ان کی توجہ یوسف کے حسن پر ہو، ہاتھ کٹ جائے، نہ درد ہو نہ آنسو ہو. جس کے سامنے حسن مصطفیٰ ہو، ایک سانپ نہیں 100 بھی سانپ ڈس لیں تو آنسو بہتے ہیں. آپ نے یہی سنا، شاید آپ کو میں صحیح طرح سمجھا نہ سکا یا آپ کی سمجھ میں بات آ نہ سکی کہ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا، اپنے ہاتھ ان کے حسن کی وجہ سے کاٹ ڈالے. توجہ حسن کی طرف ہوئی، ہاتھوں چھریوں کی طرف ختم ہو گئی، لیکن روئی نہیں جس کے سامنے یوسف کے نبی کا حسن ہو. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسول کے نبی کا حسن ہو، اسے سانپ ڈسے اور آنکھوں میں آنسو آئے. بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں آئے کہ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈسا ہے، درد ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے. وجہ اصل میں یہ تھی سانپ موذی ہوتا ہے، ڈس لے تو موت واقع ہو جاتی. یہ جو نظارہ
جناب صدیق اکبر کو میرے مصطفیٰ کی زیارت والا کہ سر مصطفیٰ کا گود میں ہو، جھولی صدیق کی ہو تو پوری کائنات رشک کیوں نہ کرے؟ گرتے ہیں آنسو دنیا میں، دو آنسو ایسے ہیں جو چہرہ مصطفیٰ پہ گرے، ایک علی کے آنسو جب میرے مصطفیٰ نے سر گود میں رکھا، نماز عصر قضا ہوئی، نماز عصر قضا ہوئی، علی نماز کے قضائی فوت ہونے کی وجہ سے، نماز کے فوت ہونے کی وجہ سے روئے آنسو۔ علی علی کرنے والا نماز کی فوت ہونے پہ کبھی نہیں روتا۔ بات ایسے ہے کہ کوئی نہیں، جو نماز رہ جائے تو روئے وہ علی کا ماننے والا ہے۔ بات سمجھیں، اکیلا علی علی کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ علی کی نماز عصر اور وار کس پہ دی؟ اطاعت مصطفیٰ پہ۔ پتہ چلا علی کی نگاہ میں مصطفیٰ کی اطاعت نماز سے زیادہ ضروری تھی۔ امام اہل سنت بولے، کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، یعنی بڑی ہی ضروری اعلیٰ زمانے کی صلاۃ وسطیٰ جس کو کہا جاتا ہے عصر، کیونکہ جب بندہ مرتا ہے تو اسے عصر کا وقت نظر آتا ہے، اس لیے اس نماز کی بالخصوص محافظت کرنا بے حد ضروری ہے۔ آنسو نکلے چہرہ والضحیٰ پہ پڑے، حضور نے فرمایا علی کیا ہوا؟ حضور نے اس طرح صاحب کیا ہوا؟ سونا نماز رہ گئی ہے۔ فرمایا علی تو میری اطاعت میں تھا، میرے مصطفیٰ نے سورج کو حکم دیا علی کی نماز، کیا مجال سورج کی؟ رب ذوالجلال فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سورج بھی رحمت مصطفیٰ میں داخل ہے، کیونکہ حضور سب سے بڑی مخلوق۔ تبارک الذی نزل الفرقان للخلق کافہ، ہر مخلوق کی طرف حکم مصطفیٰ ہوا، سورج پلٹا، آنسو علی کے گرے رخ والضحیٰ پہ، ایک علی کے آنسو اور دوسرے ابو بکر صدیق کے آنسو گرے رخ والضحیٰ پہ۔ حضور نے فرمایا ما یبکیک یا ابا بکر، ابو بکر کس نے رلایا؟ کس نے رلایا؟ حضور ڈسا ہے کسی نے۔ اب یہ تو تھا نا اوپر والا جواب، اصل میں بات یہ تھی کہ سونا رویا اس لیے ہوں، رویا اس لیے ہوں، اگر موت واقع ہو گئی تو یہ نظارہ نہ ملے گا، یہ چہرہ پیارا نہ ملے گا۔ یعنی اگر میری سانپ سے مجھے اس کا کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر عورتیں مصر کی ہاتھ کٹوا کے بھی یوسف کے حسن کو دیکھ کر خوش ہیں، بلیڈنگ ہو رہی ہے، مرنے کا خطرہ ہے، تو اس سانپ کی کیا تکلیف جو صدیق کو، جس کے سامنے یوسف کے نبی کا حسن ہو، اور حضور نے فرمایا تھا یوسف کا حسن میٹھا، میرا حسن نمکین۔
میٹھا ایک مرتبہ ہی دن میں چلتا ہے، بندہ اک جاتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن جو نمکین ہوتا ہے صبح بھی کھاؤ، دوپہر بھی کھاؤ، شام بھی کھاؤ، رات بھی کھاؤ، اٹھ اٹھ کے کھاؤ تو رج رج کے کھاؤ، اکتا نہیں، تھکتا نہیں بندہ۔ فرمایا وَأَنَا عَمْلَهُ، میرا حسن نمکی سونا اس لیے رویا ہوں، اگر موت واقعہ ہو گئی یہ نظارہ نصیب نہ ہوگا، یہ نظارہ نصیب نہ ہوگا، کیونکہ میرے نزدیک سب سے بڑی تکلیف صدیق نے عرض کیا وہ تیری جدائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سونا تیری جدائی ہے، میں اس جدائی میں رویا ہوں کہ اگر میری موت واقعہ ہو گئی تو اس سانپ کے ڈسنے سے تو میرا یہ جو نظارہ سونا چہرہ میری گود میں ہو، جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، جس کے لیے لوگ بلکتے ہیں، تو یہ مجھے نصیب نہ ہو۔ جس دم یار پیارے چھوڑن، جس دم یار پیارے بچھڑن تے کون روے پھر تھوڑا۔ یا رسول اللہ رو اس لیے رہا ہوں تیرا چہرہ سامنے نہ رہا، مر جاؤں گا۔ حضرت صوبان سے حضور نے کہا تھا صوبان سارا دن آتے ہو، بیٹھتے ہو، میرے چہرے کو دیکھتے رہتے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں دل نہیں لگتا، آپ کی خدمت میں آتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا المرء ما من احب انت ما من احببت۔ عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں تیرا دیدار اگر نصیب نہ ہوا تو صوبان کا بنے گا کیا؟ یعنی جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے، مقام یار نہیں۔ حضور نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ صدیق بھی عرض کر رہے ہیں آنسو جو آئے ہیں درد کی وجہ سے نہیں، تیری جدائی کی وجہ سے۔ جس دم یار پیارے چھوڑ کہ کون روے پھر تھوڑا، سب لوگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا، اس لیے روئے۔ اور حضور فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سونا آ جائیں گے کافر، فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، لا تحزن غم نہ کر، لا خوف لا تخف نہ بولا اس لیے کہ خوف ہوتا ہے اپنے لیے، غم ہوتا ہے یار کے لیے۔ خوف اپنے لیے اور غم یار کے لیے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، ان کی قوم کے پیچھے جب فرعونی لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، پر محبوب بولے ان اللہ معنا۔ کوئی صدیق اکیلا میں نہیں، میرا رب میرے بھی ساتھ ہے، تیرے بھی ساتھ ہے، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ صدیق سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ عرض کیتا سونیا میں کیڑا پیر پیچھے کردا بھی نہیں جاندا زمانہ،
عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک کو قیمت صدیق دی فرمایا صدیق تو میرے ساتھ ہے لا تحزن میرے نال ہے تے مڑ ڈرنا نہیں جی میرے نال نہیں ہے تو مڑ ڈاری ڈر پتہ چلا مصطفیٰ کے ہم ساتھ ہیں ہمیں ڈر کس کا ان کی اطاعت میں ان کی محبت میں اگر مصطفیٰ سے دوری ہے اور غار میں صدیق بھی پہلے گئے تھے پتہ چلا صدیق پہلے جاتا ہے محمد عربی بعد میں جاتے ہیں تو ہر دل میں صدیق کی محبت پہلے آتی ہے محمد کی محبت بعد میں آتی ہے جس دل میں صدیق کی محبت نہیں محمد کی محبت آتی ہی نہیں ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ سفر